ہم پرستی میں مبتلا ہے. مگر دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک خود کو توہم پرستی سے بالاتر سمجھتا ہے. اور یہی ہمارا المیہ ہے کہ بشمول میرے بسمیت میرے ہم سب کو ایک دوسرے کے دامن پر لگے تو چھوٹے چھوٹے داغ بھی دکھائی دے دیتے ہیں، مگر اپنے دامن پر پھیلا کیچڑ ہمیں نظر نہیں آتا. توہم پرستی بے شمار اقسام میں موجود ہے اور ہمارے درمیان اور ہم سب میں موجود ہے. یہ جو آئے دن نت نئے انداز میں مختلف ذرائع سے ہمیں پیغامات موصول ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں شیخ صاحب کو مدینہ منورہ میں خواب آیا کہ بی بی زینب فرما رہی ہیں کہ فلاں درود پڑھو اور 10 افراد تک پہنچاؤ، اور جب فلاں شخص نے اس پر عمل کیا تو اس کا 25 لاکھ کا انعام نکل آیا، اور جب فلاں نے عمل نہیں کیا تو شام میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور دوسرے روز اس کے والدین انتقال فرما گئے. کیا ہے یہ کہانیاں، یہ قصے کیا ہیں؟ کیا اس کا دین برحق اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ یہ توہم پرستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک اور من گھڑت سی کہانی میری نظر سے گزری کہ ایک بڑی گستاخ سی لڑکی تھی جو اپنے والدین کا کہا نہیں مانتی تھی. اس کی والدہ نے اسے کئی مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے بلایا، مگر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے نماز پڑھنے سے زیادہ ٹی وی کا دیکھنا عزیز ہے. بس پھر کیا تھا، دوسرے روز جب وہ شب سے بیدار ہوئی تو اس کا دھڑ بندر کا اور چہرہ خنزیر کا بن گیا. ظالموں کے ظلم کی انتہا دیکھیے، جھوٹوں کے جھوٹ کی انتہا دیکھیے کہ ایک فرضی سا تصویری خاکہ بھی بنا دیا جس میں بندر کے جسم پر خنزیر کا چہرہ چسپا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا دین برحق اسلام کا حصہ ہے؟ کیا یہ دین فطرت اسلام کا عکاسی کرتا ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان واقعات، ان کہانیاں، ان توہم پرستیوں کا کوئی سلسلہ اسلام سے جوڑا جا سکتا ہے تو آپ بھی توہم پرست ہیں. اگر آپ ان پیغامات کو پھیلاتے آئے ہیں یا ان پیغامات کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے آئے ہیں تو آپ بھی توہم پرست ہیں. اگر آپ کو یہ پیغامات موصول ہوتے رہے اور آپ انہیں بخوشی چپ چاپ قبول کرتے آئے ہیں تو آپ بھی توہم پرست ہیں. صحیح یا غلط؟ کہیے صحیح یا غلط، کیونکہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہہ دیجئے کہ عظیم الرحمن عثمانی تم جھوٹ بول رہے ہو، غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، اور فلاں آیت میں تو صاف مرقوم ہے کہ ایسی کہانیوں کا گھڑنا یا انہیں پھیلانا موجب ثواب ہے اور اس کے پھیلانے والا جنت کا حقدار ہے. یا فلاں صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو ایسی باتوں کو آگے پہنچائے گا اس کے درجات جنت میں بلند کر دیے جائیں. یا پھر یہ کہہ دیجئے کہ ہاں ہم سب کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی حوالے سے ان توہم پرستیوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس معاملے میں ہم سب کو غور کرنے کی، سوچنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کچھ روز قبل میرے ایک بہت عزیز دوست نے مجھے اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا. جب میں وہاں پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مہمان اور میزبان سب مل کر ایک کمپیوٹر اسکرین کے گرد جمع ہیں اور سبحان اللہ کا غلغلہ سا برپا ہے. میں بھی جذبہ ایمانی سے سرشار آگے بڑھا کہ معلوم کروں ماجرا کیا ہے. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ سرزمین عرب پر کوئی ایسا درخت دریافت ہو گیا ہے جو باآواز بلند، جی ہاں باآواز بلند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. زمین کا مالک اس درخت کو کٹوا دینا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جگہ کسی عمارت کی تعمیر کی جائے، مگر اس شخص نے جدید و قدیم سارے نسخے آزما لیے مگر درخت نہ اب کٹتا ہے نہ تب. بالآخر مجبور ہو کر اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو اس درخت کو کاٹ دے گا میں اسے $1 ملین کا انعام دوں گا. اور یہی وہ حیرت انگیز، یہی وہ بریکنگ نیوز تھی جس کی بنیاد پر تمام احباب سبحان اللہ کہہ کر جھوم رہے تھے. میں نے بھی کہا سبحان اللہ دوستو رفیقو، یہ تو کمال ہو گیا. مجھے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بھی بڑا معجزہ معلوم ہوتا ہے. ہمیں تو چاہیے کہ فوراً گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کو فون کریں اور انہیں بتا دیں کہ دیکھو اسلام ہی سچا دین ہے، دیکھ لو ہمارے پاس اس کا ثبوت، ہمارے پاس اللہ کا معجزہ موجود ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم غیر ملکی مبصرین کو مدعو کریں، ہم خبر رساں اداروں کو بلائیں اور انہیں دکھائیں
کہ دنیا کو دکھا دو کہ سچائی کیا ہے. کم از کم یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ اپنے قومی نشریاتی چینل کے اوپر اس پہ ایک دستاویزی فلم دکھا دیں, ایک دستاویزی ڈاکیومنٹری بنا کر دکھا دیں, تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی سارا عالم اسلام کی سچائی پر یقین لے آئے. میرے اس کہنے کے بعد تمام احباب خاموش, جواب ندارت, کیونکہ دلوں میں ان کی بھی یہی بات پنہاں ہے. دلوں میں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ساری قصے کہانیاں ہیں, ان کا دین فطرت اسلام سے کوئی تعلق جوڑا ہی نہیں جا سکتا, اور اسلام تو دور کی بات ہے, ان کا تو منطق سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر چونکہ بولنے والے نے, کہانی کے لکھنے والے نے, یا عامیانہ انداز میں کہوں تو جھوٹ بولنے والے نے یہ جھوٹ اسلام کا نام لے کر بولا ہے, تو کسی میں جرت نہیں ہے کہ اس کا گریبان پکڑ سکیں یا اس سے پوچھ سکیں کہ بھائی تم نے یہ کیوں لکھا ہے. بس اندھے بہروں کی طرح, گونگوں کی طرح اس پر عمل کیے جا رہے ہیں, توہم پرستی میں گرفتار چلے جا رہے ہیں. ایک لامتناہی سلسلہ ہے توہم پرستیوں کا, جن پر شاید میں بات کروں تو کرتا ہی چلا جاؤں, مگر بات چونکہ پہلے ہی طوالت اختیار کر چکی ہے, تو بات کو سمیٹتے ہوئے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ یونس کی 58ویں آیت سے سمیٹتا ہوں کہ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے, تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں. یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. اجازت دیجیے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.